نہج البلاغہ خطبہ نمبر 29۔ اس خطبے میں حضرت امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں کہ اے وہ لوگوں جن کے جسم یکجا اور خواہشیں الگ الگ ہیں، تمہاری باتیں تو سخت پتھروں کو بھی نرم کر دیتی ہیں، اور تمہارا عمل ایسا ہے کہ جو دشمنوں کو تم پر موقع دیتا ہے۔ اپنی مجلسوں میں تو تم کہتے پھرتے ہو کہ یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے، اور جب جنگ چھڑ جاتی ہے تو تم اس سے پناہ مانگنے لگتے ہو۔ جو تم کو مدد کے لیے پکارے اس کی صدا بے وقعت، اور جس کا تم جیسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہو اس کا دل ہمیشہ بے چین ہے۔ ہیلے حوالے ہیں، غلط ہیں، اور مجھ سے جنگ میں تاخیر کرنے کی تمہاری خواہشیں ہیں۔ جیسے کوئی مقروض اپنے قرض خواہ کو ٹالنے کی کوشش کرتا ہے، ذلیل آدمی ذلت آمیز زیادتیوں کی روک تھام نہیں کر سکتا، اور حق بغیر کوشش کے نہیں ملا کرتا۔ اس گھر کے بعد اور کون سا گھر ہے جس کی حفاظت کرو گے، اور میرے بعد اور کس امام کے ساتھ ہو تم اس کے ساتھ جہاد کرو گے؟ خدا کی قسم، جسے تم نے دھوکہ دے دیا ہو اس کے فریب خوردہ ہونے میں کوئی شک نہیں، اور جسے تم جیسے لوگ ملے ہوں تو اس کے حصے میں وہ تیر آتا ہے جو خالی ہوتا ہے، اور جس نے تم کو دشمنوں پر پھینکا ہو اس نے گویا ایسا تیر پھینکا ہے جس کا سوفار ٹوٹ چکا ہو اور پیکان بھی شکستہ ہو۔ خدا کی قسم، میری کیفیت تو اب یہ ہے کہ نہ میں تمہاری کسی بات کی تصدیق کر سکتا ہوں، اور نہ تمہاری نصرت کی مجھے کچھ آس باقی رہی، اور نہ تمہاری وجہ سے دشمن کو جنگ کی دھمکی دے سکتا ہوں۔ تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہارا مرض کیا ہے اور اس کا چارہ کیا ہے؟ اس قوم یعنی اہل شام کے افراد بھی تو تمہاری ہی شکل و صورت کے مرد ہیں، کیا باتیں ہی باتیں رہیں گی، جانے بوجھے بغیر، اور صرف غفلت اور مدہوشی ہے۔ تقوی و پرہیزگاری کے بغیر بلندی کی حرص صرف حرص ہے، مگر بالکل ناحق ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔